تو لوگ آ کے کہتے ننھی منی فاطمہ 5-4 سال کی تھی اس وقت، 4-5 سال کی تھی وہ، ان سے کہتا تیرا بابا سڑک کے اوپر پڑا بے ہوش پڑا ہے۔ وہ جاتی اور اپنے باپ کی زخموں سے دھول صاف کرتی، پانی سے اسے دھلتی اور کہتی اللہ میرے باپ کو لوگ اسی لیے مار رہے ہیں کہ میرا باپ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی صرف عبادت کرو اور کسی کی پوجا اور پرستش نہ کرو۔ اس وقت حضرت فاطمہ موجود تھی، حضور کی معراج ہوئی، حضرت فاطمہ موجود تھی، اور یہ مردود خواجہ کہتا ہے کہ جب معراج میں گئے، سیب کھائے، شہبت پڑی، تب خدیجہ سے صحبت ہوئی تو حمل ٹھہرا، تو آج جب میں فاطمہ کے تلوے چومتا ہوں، سونگھتا ہوں تو مجھے وہ خدیجہ یاد آتی ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا؟ اگر یہی واقعہ آپ سن لو تو ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی کرامت ہے، لیکن اگر تاریخ کا علم ہو آپ کو اور حقیقت کا پتہ ہو سیرت کا تو آپ جوتا نکال کے نہیں منہ پہ مارو گے ظالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی، خدیجہ کہاں تھی، فاطمہ پیدا ہو چکی تھی، اور تو یہ بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ظالم۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لفظ لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ بات نہ بھولیے گا آپ، ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے، یہ علم لدنی ہے، یہ علم اور دیکھیں گستاخی دیکھیں، اس مردود کی گستاخی دیکھیں۔ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہی حضرت فاطمہ پیدا ہو چکی تھی۔ کتنے سال پہلے؟ یہ بھی یاد رکھو، حضرت فاطمہ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، یعنی جب اس وقت آپ کی عمر 35 سال کی تھی، حضرت فاطمہ پیدا ہو چکی تھی۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا جبکہ وہ پیدا ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے کہتا ہے کہ ظہر کے نماز کے وقت ارشاد فرمایا، یہ عبارتیں وہ ہیں جو کسی ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا تو آج ہندوستان کے اندر تہلکہ مچ گیا ہوتا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس مملکت سعودیہ کو کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کیا، اور آج اللہ کی برکھا ہو رہی ہے، آج رحمت نازل ہو رہی ہے، اور آج دنیا اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی امن و شانتی کا ملک ہے تو ایک مملکت سعودیہ عربیہ ہے، جو ایک پھول کی طرح خوشبو بکھیر رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھی رحمت اللہ علیہ، کتاب التوحید، شرک کے خلاف لکھی، بدعت کے خلاف لکھی۔ ہمارے ان قبر پرستوں کے پیٹوں پہ لات پڑ رہی تھی، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی جو محدث ہند اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تقویت الایمان، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح تمام مسلمان مومن بھائی ہیں، حضور بھی مسلمانوں کے بھائی ہیں، تو ان خبیث بریلویوں نے، ان ناہنجار اور بدبخت قبر پرستوں نے پورے ہندوستان کو اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا یہ وہابی کافر ہیں، یہ ہیں۔ دیکھ اپنے پیر کی بات، کیا کہہ رہا ہے تیرا پیر اپنی کتاب اس جوامع الکلم کے اندر، اور کس طرح کی گستاخی کر رہا ہے۔ اگر یہ عبارت کسی اور کی کتابوں میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا، جبکہ وہ گستاخیاں ان کتابوں میں موجود بھی نہیں ہیں، اور تو آج ہمیں لان و تان کر رہا۔ مردود دیکھ اپنا چہرہ دیکھ اس آئینے میں۔ یہ لکھتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا، یہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ شریف والے نے، کہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کا ایسا علم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ہو۔ یہ گستاخی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین نہیں ہے۔ ولایت کو، ولی کو تو نبی سے آگے بڑھانا مردود، تو کافر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں، دونوں جہاں میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ مردود کہہ رہا ہے کہ کسی ولی کو ایسا علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو علم ایسا علم ہو جو نبی کو بھی نہ علم ہو، اور اسی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ کسی ولی کو وہ علم ہوتا ہے جو نبی کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ جوامع الکلم حصہ اول 150 اور اسی طرح سے 215۔ اسی طرح سے یہی گمراہ کن عقیدہ ہے جس میں نبوت کے اوپر ولایت کی برتری ثابت کی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، یہی ابن عربی ہے، سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث، اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے۔ ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان۔ چنانچہ یہ کہتے
ہیں الولایت افضل من النبوہ، ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں یہ کیا ہے؟ یہ اگر ان کے راز، اگر ان کی لنگی، اگر ان کے گند کوئی نہ دکھائے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے سنی، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی پالے سنت والجماعت۔ یہ سنت، یہ منہ مسور کی دار ہے، گدھا چلا ہے گھوڑے کا روپ لینے۔ یہ کہہ رہے ہیں، سنو، کہہ رہا ہے یہی پیر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ہر رات ایک بیوی سے 9 مرتبہ مقاربت فرماتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ دیکھو اس خبیث کو، ہر رات میں ایک بیوی سے 9 مرتبہ صحبت کرتے تھے، یعنی 9 کو 9 میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے؟ 81 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خبیث کی یہ دسیسہ کاری، خواجہ بندہ گیسو دراز جس کی قبر کو تم چاٹتے ہو، جس کی قبر کی دھول اور خاک چاٹتے ہو، یہ رافضی اور شیعہ تھا، یہ گستاخ رسول اور کافر تھا۔ اس کی کتاب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ اس کی کتاب ہے جوامع الکلم، اور یقیناً ہے، باقاعدہ حیدرآباد کے اندر، گلبرگہ کے اندر جب اس کتاب کے اوپر نقد چھپی تو پورے زلزلہ آ گیا، اور آج اس بیچارے کو جو خود جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے اس کو کافر اور مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنیں آپ، یہ بات نہ تو کسی روایت میں موجود ہے اور نہ ہی عقلاً یہ بات درست ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے یہ خبیث کیا کہتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس انداز سے یہ رافضی شیعہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ والا کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ بدبخت ابو جہل سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو وہ دوڑا اور اس نے آپ کو چند دھکے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل گر پڑے، اس نے طاقت قوت کے ساتھ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے اعلیٰ پیمانے پہ یہ عاشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ اس بدبخت نے کیا کری؟ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ کس کافر کی یہ مجال تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے لات مارے؟ یہ مردود کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے ہمارے نبی کے ساتھ خبیث، جس کے جسم کے اوپر مکھیاں بھی نہ بیٹھ جائیں اس کو ایک بدبخت ابو جہل کافر لات مارے۔ اس طرح کے بیانات یہ کمینہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ ہمارے ہندوستان کے لوگ اور یہ جو ہے پیر پجارے اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر جیبوں کے اوپر ڈانکے ڈالنے والے کر رہے ہیں۔ چنانچہ اور کہتا ہے اور بہت باتیں ہیں۔ یہ گستاخیاں، اگر ایسی گستاخی تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ایسی گستاخی تو شاہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نہیں کی، صرف حدیث کے ترجمے کیے تو ان مردودوں نے انہیں کافر قرار دے دیا۔ اور یہ اپنے پیر کو، جس نے اپنی کتاب جوامع الکلم کے اندر اس طرح سے گستاخانہ باتیں لکھی ہیں، اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو کیا کہا جائے؟ مسلمانوں تم خود فیصلہ کرو، یہ تمہاری عدالت میں یہ فیصلہ ہے، تم خود فیصلہ کرو۔ اور پھر دیکھو، اور یہ چاول کا، یہ دیگ کا وہ ایک چاول ہے جو میں نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس طرح کی ہندو پاک کے اندر نہ جانے کتنے مزارات کے جو صوفیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو گند پھیلائی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ اب کیا میں بتاؤں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گستاخی رہی۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ چنانچہ روز دوشنبہ 14 رمضان سن 802 ہجری کی مجلس میں جوامع الکلم حصہ دوم 288 کے حوالے سے یہ خواجہ بندہ گیسو دراز لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر داؤد علیہ السلام کی رسوائی کے بارے میں اس مجلس میں ذکر تھا۔ چنانچہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو ادریا کی عورت کی طرف سے مبتلا کر دیا۔ ادریا ان کا ایک امتی تھا، اس کی فوج کا ایک آدمی تھا داؤد علیہ السلام کی، تو کہا کہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادریا کی عورت کی طرف مبتلا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام بنگلے پر چلے گئے، داؤد علیہ السلام ادریا کے بنگلے پر چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام کا سایہ ادریا کے گھر میں پڑا۔ ادریا ایک عورت